جگہ عطا فرمائے. اب ہم بات کریں گے کچھ جنتی عورتوں کی. ٹھیک ہے، آپ کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی، اس کے فرسٹ راؤنڈ میں اجتماعی سوال ہوگا، یعنی آپ لوگ آپس میں مشورہ کر کے جواب دے سکیں گے. میں آپ کو چند اشارے دوں گی، چند ہنٹس دوں گی، آپ نے شخصیت پہچاننی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اورنج ٹیم میں سے کون جواب دے گا؟ مائک اٹھا لیجئے. اشارے غور سے سنیے گا، ریپیٹ نہیں ہوں گے. برتن لیے آ رہی ہیں، جبریل علیہ السلام کا سلام، موتیوں کے ایک محل کی بشارت. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست ہے. جی یلو ٹیم، آپ کے لیے شخصیت اشارے ہیں. بیٹے کا پوچھا کہ کس حال میں ہے، فرمایا تمہارے بیٹے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ ملی ہے. ام حارثہ. جواب درست ہے، رضی اللہ عنہا. جی بلو ٹیم، شخصیت ہے حق مہر شوہر کا قبول اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبو کے لیے جمع کیا، بیٹی کی موت پر صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جواب درست ہے، ام سلیم رمیسہ بنت ملحان رضی اللہ عنہا. جی پنک ٹیم، اشارے ہیں ان کے بستر میں وحی نازل ہوئی، تیمم کی آیات کا نزول ہوا، احد میں زخمیوں کو پانی پلایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. عائشہ رضی اللہ عنہا. جواب درست ہے. جی اب سیکنڈ راؤنڈ میں، سیکنڈ لیپ میں، اسی راؤنڈ کے سیکنڈ لیپ میں آپ سے سوال ہوں گے انفرادی. ٹھیک ہے جی. اورنج ٹیم سے پہلا سوال ہے، جنتی عورت کا کون سا عمل مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر سکتا ہے؟ اگر وہ زمین میں جھانک لے. جواب درست ہے، اگر وہ لمحہ بھر کے لیے زمین میں جھانک لے. یلو ٹیم کو دیجیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. آیت کا حصہ ہے. اس آیت میں جنتی عورتوں کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ازواج مطہرات ہوں گی، پاکیزہ عورتیں ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ٹھیک ہے، لیکن پاکیزہ تو اس کا ترجمہ ہے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی ظاہری علائشوں یعنی حیض، نفاس وغیرہ سے بھی پاک ہوں گی، اور باطنی علائشوں غصہ، حسد اور غیبت وغیرہ سے بھی پاک ہوں گی. ٹھیک ہے، جواب درست نہیں ہو سکا. جی بلو ٹیم، فرسٹ پارٹیسپینٹ، انفرادی ہے، مشورہ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دے کے بات سمجھائی؟ فرمایا کہ دنیا کی خاتون افضل ہے اپنے ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے. جواب درست نہیں ہے، مثال پوچھی تھی، کس مثال سے بات سمجھائی ہے؟ دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو ابرے کو یعنی باہر والے کپڑے کو استر پر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے. جواب درست نہیں ہو سکا. پنک ٹیم، فرسٹ پارٹیسپینٹ، دنیا کی عورت کو جنت کی حور پر کس بنا پر فضیلت حاصل ہے؟ دنیا کی عورت کو جنت کی حور پر کس بنا پر فضیلت حاصل ہے؟ جی آپ جواب نہیں دے سکی. ان کی نمازیں، روزے اور دیگر عبادات جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی. جی اورنج ٹیم، سیکنڈ پارٹیسپینٹ، جنتی عورتیں بیک وقت 70 لباس پہنیں گی، وہ کس قسم کے ہوں گے؟ وہ لباس جو ہیں وہ اتنے باریک ہوں گے کہ ان کے اندر سے بھی ان کی ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا ہوگا. بالکل، 70 ہونے کے باوجود اس قدر عمدہ اور نفیس ہوں گے کہ عورت کا پنڈلیوں کا گودا تک نظر آ رہا ہوگا. یلو ٹیم، سیکنڈ پارٹیسپینٹ، جنتی عورت کے استعمال کی کوئی ایک چیز بتائیں جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگی. اس کی اوڑھنی. اس کا دوپٹہ یا اس کی اوڑھنی. جواب درست ہے. بلو ٹیم، سورۃ طور میں آتا ہے زوجناہم بحور عین. جنتی عورتوں کے کون سے دو اوصاف بیان ہو رہے ہیں؟ حور عین یعنی کہ وہ سفید رنگ کی ہوں گی اور ان کی موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی. بالکل، سفید شفاف رنگ اور بڑی اور سرمگی آنکھیں ہوں گی. جی پنک ٹیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو ایک نوجوان دوشیزہ نے میرا استقبال کیا. میں نے پوچھا تو کس کے لیے ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی اس عورت نے، اس دوشیزہ نے خود بتایا کہ میں کس کے لیے ہوں. جی اورنج ٹیم، تھرڈ پارٹیسپینٹ، جنتی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ کچھ مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، وہ کون عورت ہوگی؟ کچھ مردوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے، وہ کون عورت ہوگی؟
ٹھیک ہے، جواب درست مان لیتے ہیں. جس عورت کی دنیا میں 2 یا 3 یا 4 مردوں سے ایک کے بعد دیگرے نکاح ہوا ہوگا، یعنی طلاق یا فوت ہونے کی صورت میں، تو اور اگر وہ مرنے کے بعد جنت میں چلی گئی اور وہ سارے مرد بھی جنت میں چلے گئے، تو پھر اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس مرد میں سے چاہے چوز کر لے. جی یلو ٹیم، تھرڈ پارٹیسپینٹ. جنت کی حوریں اپنے شوہروں کے سامنے ایسی خوبصورت آواز میں گائیں گی جو کبھی کسی نے نہیں سنی ہوگی. ان کے گانوں کے بول کیا ہوں گے؟ ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں اور ہم اپنے یعنی خاوندوں سے پیار کرنے والی ہیں، اور اس طرح کے کچھ الفاظ. جی کچھ اسی طرح کے الفاظ. ہم خوبصورت اور نیک صورت حوریں اپنے محبوب شوہروں کے لیے محفوظ کی گئی ہیں. ہم خوش اخلاق اور حسین چہرے والیاں معزز لوگوں کی بیویاں ہیں جو ٹھنڈی آنکھوں اور مسرور نگاہوں سے دیکھیں گے. ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی. ہم سلامتی والیاں ہیں، کبھی نہ ڈریں گی. ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی کوچ نہ کریں گی. جواب درست مان لیتے ہیں. بلو ٹیم، تھرڈ پارٹیسپینٹ. سورۃ النبا میں جنت کی حوروں کا ذکر ہے. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا. اس سے ان حوروں کی کیا خوبی پتہ چل رہی ہے؟ کہ وہ اپنے شوہر کی ہم عمر ہوں گی اور کنواریاں ہوں گی. ہم عمر ہوں گی، کنواریاں ہوں گی اور شوہر سے پیار کرنے والی ہوں گی. ٹھیک ہے، ایک ہی خوبی پوچھی گئی تھی تو مان لیتے ہیں کہ ہم عمر ہوں گی، اور دوسرا ان کی جسامت کی بات ہے کہ خوبصورت جسامت والی ہوں گی. جی پنک ٹیم. جب دنیا میں کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو جنتی حوروں کا کیا حال ہوتا ہے؟ جنتی حور کہتی ہے کہ ڈانٹ کے الفاظ تھے کہ تیرا برا ہو کہ تو اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، یہ کچھ دن ہی تیرے پاس ہے، پھر میرے پاس آنے والا ہے. عنقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا. جی فورتھ پارٹیسپینٹ، اورنج ٹیم. جنت میں 2 گروہ داخل ہوں گے، ہر گروہ کے ہر مرد کے لیے 2 بیویاں ہوں گی. یہ کون عورتیں ہوں گی؟ دونوں جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوں گے. بالکل، یعنی یہ حوروں کے علاوہ ہیں اور وہ بنت آدم ہی میں سے ہوں گی. جواب درست ہے. جی یلو ٹیم. 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ایک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اور دوسری کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی ہے. کس وجہ سے؟ ایک ہمسائے کو تکلیف دیتی ہے وہ جہنمی، اور ایک ہمسائے کا خیال رکھتی ہے اور وہ جنتی ہے. بالکل جواب درست ہے. ہمسایوں کو جو اذیت دیتی ہے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، اور جو عورت ہمسایوں کو اذیت نہیں دیتی وہ جنتی ہے. جی بلو ٹیم، فورتھ پارٹیسپینٹ. وہ کون سی 2 عورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں لائیں مگر وہ جنتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا سکیں لیکن جنتی. فرعون اور مریم بنت عمران. جواب درست ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اور ان پر ایمان وہ نہیں لا سکیں، لیکن دونوں جنتی ہیں. جی پنک ٹیم. کون سی صفات کی حامل عورت جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو سکے گی؟ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے. جواب درست ہے. جی اورنج ٹیم سے سوال ہے. لاسٹ پارٹیسپینٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ کے بارے میں جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی، بہت زیادہ قیام کرنے والی اور جنت میں آپ کی بیوی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا لمبے لمبے کے ہاتھ. اور آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہے. یلو ٹیم، لاسٹ پارٹیسپینٹ. جس عورت کے 2 یا 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں یا حمل ساقط ہو جائے وہ جنت میں جائے گی، لیکن اس کی ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ کہ وہ نیک ہو اور ایمان لاتی ہو، اور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لاتی ہو، مطلب آخرت پہ اور ایمان لاتی ہو. ادھر سب نے جواب دے دیا تھا آپ سے بھی پہلے، اور وہ جواب کیا تھا؟ اذا احتسبتہ، جبکہ وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے. ٹھیک ہے، ایمان تو لازمی ہے، لیکن یہ کہ فوت ہو جانے پر صبر کی بات آتی ہے کہ صبر کرے. جی بلو ٹیم. جس عورت نے اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس پر لعنت ہے. اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. جواب درست نہیں ہے. وہ کون عورت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی کسی بیماری میں اور کہا تھا کہ میرے لیے دعا کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ وہ جنتی عورت ہے؟ وہ ان کو مرغی کا دورہ پڑتا تھا، کالی خاتون تھی، انہیں مرغی کا دورہ پڑتا تھا، تو سیاہ عورت تھی جس کو مرغی کا دورہ پڑتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تھی. ٹھیک ہے جی، اب آ جائیں آپ کی طرف. تیار ہیں؟ جزاء الاحسان الا الاحسان.
2 بار احسان کا لفظ آیا ہے، معنی کیا ہے؟ جی ادھر سے ہاتھ اٹھا ہے آپ. جی احسان سے مراد کیا ہے؟ جی آپ. احسان سے مراد کیا ہے؟ نصیبہ. جواب درست ہے. پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت ہے، اور دوسرے احسان سے مراد اس کا صلہ یعنی جنت ہے. انعام دیجیے ان کو. جنتی عورت کے حسن و جمال کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جی جواب دیجیے. جواب درست ہے. انعام دیجیے یاقوت اور مرجان سے. سورۃ الرحمن میں مختلف آیات میں جہاں انسانوں کا ذکر ہے، سورۃ الرحمن میں ساتھ ہی جنوں کا بھی ذکر آیا ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جی آپ. بالکل، اگر جن مومن ہوئے تو وہ بھی جنت میں جائیں گے. انعام دیجیے ان کو. بالکل. حدیث میں آتا ہے من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. اس حدیث میں جنتیوں کے لباس کی کیا خوبی ذکر ہوئی ہے؟ جی آپ. ان کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے. انعام دیجیے ان کو. جی اسکور بورڈ کی طرف چلیں. 4 راؤنڈز کے بعد مجموعی اسکور کے مطابق اورنج ٹیم ٹوٹل پوائنٹس ہیں 79، یلو ٹیم کے پوائنٹس ہیں 94، بلو ٹیم کے پوائنٹس ہیں 98 اور پنک ٹیم کے پوائنٹس ہیں 87. تکبیر. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. یا الہی میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور ایسے قول اور فعل کا جو مجھے جنت کے قریب لے جائے. یا الہی میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں آگ سے اور اس قول اور فعل سے جو آگ کے قریب لے جائے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نیت آخرت کا حصول ہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات مرتب کر دیتا ہے، اس کے دل میں استغنا پیدا فرما دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے. تو اصل یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اس جنت کے گھر کے لیے عمل کیا جائے جس کا خالق رحمان ہے، جس میں ساتھ ہی رحمت 2 جہان ہے. وہ بہشت جس کے محلات سونے کے ہوں گے، جس کی مٹی کستوری کی اور زعفران اس کا جھاڑ جھنکار ہوگا، جس میں مصفہ دودھ، شہد اور خالص شراب کی نہریں بہتی ہوں گی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. بار بار بات آتی ہے تو عمل پہ آ کے ٹھہرتی ہے. تو اصل چیز ہے کہ جنت کے لیے جو اعمال ہیں ان کا علم حاصل کرنا اور ان کو کرنے کی کوشش کرنا. آئیے اب نیکسٹ راؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں. عورتوں اور جنت کے اوصاف اور اہل جنت کے اوصاف کی بات ہو رہی تھی. اب ہم آ جاتے ہیں ان اعمال کی طرف کہ جو ہمیں جنت میں لے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس راؤنڈ میں بھی پہلے آپ لوگوں سے اجتماعی سوالات کیے جائیں گے، یعنی آپ مشورہ کر کے جواب دے سکیں گے، اور اس کے بعد انفرادی سوالات بھی ہوں گے. جی اورنج ٹیم سے پہلا سوال ہے. جو جواب دے گا وہ ہاتھ میں مائک اٹھا لے. جس شخص نے 2 لڑکیوں کو جوان ہونے تک پالا اس کا کیا انجام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، اور اپنے 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا. جواب درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یلو ٹیم سے سوال ہے، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا. جواب درست ہے. جی بلو ٹیم سے سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں 6 فضیلتیں ہیں. کوئی سی 4 بتا دیجئے. یہ کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اسے عذاب قبر نہیں دیا جائے گا، اور مرتے ہی اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جائے گا، اور اس کو سرخ یاقوت والا تاج پہنایا جائے گا.
ٹھیک ہے جی، جواب درست ہے. اس کے علاوہ موٹی آنکھوں والی حوریں بھی ہوں گی اس کے لیے. 72. جی سوال ہے پنک ٹیم سے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کون سا عمل بتایا؟ نماز شہادتین، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. جواب درست ہے. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو. جی دوبارہ آ جاتے ہیں اورنج ٹیم کی طرف. اگین آپ لوگ آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں. جو شخص روزانہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعات نوافل ادا کرتا ہے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر ہے. اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے. جواب درست ہے. جی یلو ٹیم سے سوال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ پھر کیا بتایا؟ مشورہ کر سکتے ہیں آپ لوگ. منکسر مزاج، نرم دل، جن کے دل چڑیا کی طرح ہیں اور نرم دل ہیں، عاجز مزاج ہیں اور منکسر المزاج. ٹھیک ہے، جواب درست مان لیتے ہیں. ہر ناتواں لوگوں کے نزدیک کمزور، مگر اللہ کے ہاں اتنے برگزیدہ کہ اگر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ انہیں سچا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، جواب درست مان لیتے. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جن کے دل چڑیا کی طرح ہے، لیکن اس کے اندر شاید شروع میں کچھ الفاظ مختلف ہیں. یہ نہیں ہے کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں، کچھ تھوڑا سا اسی کیٹیگری میں تھا. اسی میں تھا. چلیں آپ کا جواب درست ہو گیا. جی بلو ٹیم، حدیث آپ نے مکمل کرنی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اس پر جنت واجب ہو گئی. جواب درست ہے. وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. پنک ٹیم، ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1 انصاف کرنے والا، سچ بولنے والا اور نیک کاموں کی توفیق دیا گیا حاکم. نمبر 2 وہ شخص جو ہر قرابت دار اور ہر مسلمان کے لیے مہربان اور نرم دل ہے. تیسرا کون ہے؟ عیالداری کے باوجود سوال نہ کرنے والا. جواب درست ہے. جو پاک دامن ہے، عیالداری کے باوجود سوال نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی، اب ہم آ جاتے ہیں انڈیویجول سوالات پر. ٹھیک ہے، ہر ٹیم سے، ہر پارٹیسپینٹ سے انڈیویجول سوال ہوگا. اورنج ٹیم، کس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے؟ وہ شخص جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے تو آپ وسلم نے کہا تھا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. جواب درست ہے، یعنی جو اپنی شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرے. جی سیکنڈ پارٹیسپینٹ، کون سا عمل لوگوں کے سب سے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا؟ تقوی اور حسن اخلاق. جواب درست ہے، حسن اخلاق اور تقوی. حدیث میں آتا ہے لَتَرَى غُرَفَهُمْ فِي الْجَنَّةِ كَالْكَوَاكِبِ الطَّالِعِ الشَّرْقِيِّ وَالْغَرْبِيِّ. کن لوگوں کے گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کے گھروں کی بات ہو رہی ہے جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، انبیاء. كَالْكَوَاكِبِ الطَّالِعِ الشَّرْقِيِّ، ان کے گھر، ان کے بالا خانے ایسے ہوں گے کہ جیسے چمکتا ہوا مشرقی یا مغربی ستارہ. المتحابون فی اللہ کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے. تھرڈ پارٹیسپینٹ، سوال ہے جس مسلمان آدمی نے اللہ کی راہ میں قتال کیا اس پر جنت واجب ہو گئی. کتنی دیر کی بات آئی ہے حدیث میں؟ یعنی کتنی دیر قتال کرنے کی بات آئی حدیث میں؟ جتنی بکری کے دودھ دھونے کی بات آتی ہے، کچھ دودھ دھونے کی سمتنگ کچھ تھا. نتھنے سے پہلے آپ نے صحیح بولا تھا، اونٹنی کے دودھ دھونے میں جتنی دیر لگتی ہے، اگر اتنی دیر بھی کسی نے قتال کیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. جی ففتھ پارٹیسپینٹ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بار درخت لگا رہے تھے کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو کہا میں کیا تجھے اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ وہ کون سا درخت تھا؟ کھجور کا درخت جنت میں لگائیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہنے پر. حضرت ابو ہریرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درخت بتایا تھا وہ تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں یہ بھی آتا ہے کھجور کا درخت بھی ایک اور آتا ہے
نہیں، میں نے حدیث آپ کو بتائی ہے نا کہ ابو ہریرہ جو درخت لگا رہے تھے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی یہ کلمہ بتایا تھا کہ ہر کلمے کے بدلے ایک درخت جنت میں لگایا جاتا ہے. جواب درست نہیں ہو سکا. یلو ٹیم، صاحب قرآن کے لیے کیا اعزازات ہیں؟ فرسٹ پارٹیسپینٹ آپ سے سوال ہے. جی. وہ اللہ کے اہل میں سے ہے. جواب درست نہیں ہوگا. اس کے لیے جنت میں صاحب قرآن کے لیے عزت کا تاج ہے، عزت کا لباس ہے، اور قرآن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جا، اور اس کو کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے ایک نیکی میں اضافہ کیا جائے گا. جی. نیکسٹ کوشچن ہے، جاہمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد میں شرکت کے لیے مشورہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے ان کو کیا کہا؟ کہ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے. ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ٹھیک ہے، جواب درست ہے. نیکسٹ کوشچن ہے، آپ نے حدیث مکمل کرنی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام تدخل الجنت بالسلام. اور رات کے وقت اردو میں بھی بتا سکتے ہیں. ہاں، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم جنت میں سلامتی سے داخل ہو. بالکل جواب درست ہے. وصلوا والناس نیام تدخل الجنت بسلام. جی. نیکسٹ کوشچن ہے، مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک درخت مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، ایک شخص آیا، اس نے وہ درخت کاٹ دیا اور وہ جنت میں چلا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو تکلیف دیتی ہے انسان کو چیز وہ الگ ہٹا دینی چاہیے راستے سے. یہ بھی نیکی ہے، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا نیکی ہے، صدقہ ہے. بالکل، یعنی کوئی بھی مسلمانوں کو اذیت دینے والی چیز اگر کوئی شخص ہٹا دیتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. ٹھیک ہے جی، جواب درست ہے. لاسٹ پارٹیسپینٹ ہیں یلو ٹیم کے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائد المریض فی مخرفۃ الجنۃ حتی یرجع. اس حدیث کا مفہوم بتائیے گا. ریپیٹ کر دیتی ہوں، عائد المریض فی مخرفۃ الجنۃ حتی یرجع. جس نے کسی بیماری کے اوپر صبر کیا تو اس کے اوپر پھر جنت واجب ہو گئی. کسی مریض نے اپنی بیماری پہ صبر کیا تو پھر اس کے لیے جنت. جواب درست نہیں ہے. جی. آپ لوگ سو تو نہیں گئے؟ اچھا، آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ جی. آخر میں سے کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے گرین سکارف میں. جواب درست ہے. مریض کی عیادت کرنے والا جب تک واپس نہ آ جائے تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے. انعام دیجیے ان کو. جی. اب ہم آ جاتے ہیں بلو ٹیم کی طرف. جنت کا راستہ ویسے تو دشوار ہے، لیکن کس شخص کے لیے راستہ آسان کر دیا جاتا ہے؟ جو علم کے راستے پہ چلا اس کے لیے جنت کا راستہ جواب درست ہے. جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اس کے لیے یہ راستہ آسان بنا دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کلمات یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھے اور شام سے قبل فوت ہو جائے وہ جنتی ہے. کون سے کلمات ہیں وہ؟ سید الاستغفار. سید الاستغفار کی بات ہو رہی ہے. بالکل. کون سنائے گا آپ میں سے سید الاستغفار؟ سارے ایک دفعہ دل میں پڑھ لیجیے. جی. نیکسٹ کوشچن ہے، کس شخص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ اور میں جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ساتھ ہوں گے؟ یتیم کی کفالت کرنے والا. جواب درست ہے. یتیم کی کفالت کرنے والا. نیکسٹ کوشچن ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہنے کا کیا اجر و ثواب ہے؟ جنت میں کھجور کا درخت لگتا ہے. جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. جواب درست ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ سے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 بار کہے ہیں، اگر وہ ان کلمات کے ساتھ تولے جائیں جو آج تم نے اب تک کہے ہیں تو وہی بھاری ہوں گے. وہ کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ. چلیں درست مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پنک ٹیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. اس حدیث کے مطابق جنت میں جانے کے لیے کن 3 چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے؟ جو مرتے وقت تکبر سے پاک ہوا، قرض سے پاک ہوا اور خیانت سے پاک. جواب درست ہے. 10 سیکنڈز کے اندر آپ نے جواب دے دیا. جواب درست ہے. جی. نیکسٹ پارٹیسپینٹ. وہ قاضی جس نے حق پہچانا اور جانتے بوجھتے ظلم کیا یعنی فیصلہ حق کے خلاف کیا، اور وہ قاضی جس نے علم کے بغیر فیصلہ کیا، دونوں جہنم میں جائیں گے. جنت میں کیسا قاضی جائے گا؟ انصاف کرنے والا.
الفاظ جو میرے پاس ہیں وہ ہے وہ قاضی جس نے حق پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا. ان کا جواب درست مان لیں. چلیں انصاف کرنے والے کی بھی بات آتی ہے. ٹھیک ہے درست مان لیتے ہیں. جی تھرڈ پارٹیسپینٹ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ انہوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا بتایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. جواب درست ہے. فورتھ پارٹیسپینٹ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ جنت پاکیزہ مٹی اور میٹھے پانی والی سرزمین ہے اور وہ چٹیل جگہ ہے اور اس میں درخت لگانے کا ذریعہ ڈیش ہے. اللہ کا ذکر. اللہ. جواب آپ نہیں دے سکی. جی پبلک کی طرف آ جاتے ہیں. کون جواب دے گا؟ آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا. احسنتی. انعام دیجیے ان کو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. جی پنک ٹیم لاسٹ پارٹیسپینٹ. کون سا عمل کرنے والے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ 4 اعمال مطلب شہادت دینے والا، نماز روزہ کرنے والا، اور پھر نماز زکوٰۃ ادا کرنے والا، اور خیر مجھے آتا ہی عیادت کرنے والا، جنازے کے ساتھ شرکت کرنے والا، اور صدقہ دینے والا، اور ایک اور تھا اس میں یہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اپنی بات کی تھی، مجھے چوتھا بھول گئے. جی ٹائم از اوور. شہادتین کی انہوں نے بات کی تھی. شہادتین کی بات آتی ہے لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے اور جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ عورت جو خاوند کی اطاعت گزار ہے. اسی طریقے سے وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت کہنے والا، اور اس طریقے سے نابالغ بچوں کی وفات پر صبر کرنے والا. ان سب کا ذکر آتا ہے کہ وہ جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جائیں. جی جی ہاں اللہ کی راہ میں جوڑا یعنی 2 چیزوں کو خرچ کرنے والا، کسی بھی چیز کا جوڑا خرچ کرنے والا بھی جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو سکے گا. چلیں جی آپ سے سوال کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اسکور بورڈ دیکھیں گے. اتنی دیر ہمارا اسکور بورڈ ٹوٹل ہو جاتا ہے. جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی تیری عزت کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا. کس بنا پر انہوں نے یہ کہا تھا؟ جی سلیمہ. جواب درست ہے. انعام دیجیے ان کو. کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کا جب راستہ دکھایا گیا اور اس پر انہوں نے مشکلات اور مصائب دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو داخل ہونا بہت مشکل ہے. جی نچلے درجے کے محلات والے جنتی اوپر والے درجات کے محلات کو دیکھ کر یوں محسوس کریں گے جیسے دور کوئی چمکتا ستارہ نظر آ رہا ہو. ان درجات میں انبیاء کے علاوہ کون لوگ ہوں گے؟ کس نے ہاتھ سب سے پہلے اٹھایا؟ جی آپ ادھر سے وائٹ صاحب. جی اور کوئی جواب؟ یعنی عام لوگوں کے حوالے سے بات ہے. انبیاء کے ساتھ تو صدیقین شہداء ہو گئے نا. جی آپ. جی دراصل یہ اسپیسیفک حدیث ہے، اس حدیث میں سے میں پوچھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. نچلے درجے والے محلات والے جنتی اوپر کے درجات کے محلات کو دیکھ کر یوں محسوس کریں گے جیسے کوئی دور چمکتا ستارہ نظر آ رہا ہو. ان درجات میں انبیاء کے علاوہ کون لوگ ہوں گے؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جی پیچھے دیوار کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہیں. جی آپ. جی آپ کے پیچھے. جی کسی کا بھی جواب درست نہیں ہے. جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کرے، حدیث میں آتا ہے. جی اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں ہمارا. اب تک جتنے راؤنڈز ہوئے ہیں ان کے مطابق اورنج ٹیم کا ٹوٹل ہے 104، یلو ٹیم کا ٹوٹل سکور ہے 119، بلو ٹیم کا سکور ہے 133 اور پنک ٹیم کا سکور ہے 112. بارک اللہ فیک. تکبیر. اگر تو چاہتا ہے تیری کشتی پار ہو جائے تو امواج عمل میں اپنے ایک ہی جان پیدا کر. مسلمہ بن کے رہنے کے لیے لازم ہے یہ تجھ پر کہ اپنے دل میں حب سنت و قرآن پیدا کر.
فما اوسع تلک الجنہ، کیا ہی وسیع ہے یہ جنت، وما احلی ثمارها، اور کیا ہی میٹھے ہیں اس کے پھل، وما اجمل قصورها، اور کیا ہی خوبصورت ہیں اس کے محلات، وما احسن حورها، اور کیا ہی خوبصورت ہیں اس کی حوریں، وما اعذب انہارها، اور کیا ہی شیریں ہیں اس کی نہریں، وما اطیب طعامها، اور کیا ہی طیب پاکیزہ ہے اس کا کھانا، وما اہناء عیشها، اور کیا ہی پرسکون ہے اس کی زندگی، وما ادوم نعیمها، اور کیا ہی دمام والی ہیں اس کی نعمتیں، تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اور یہ ہے وہ جنت جس کی وراثت ملنے والی ہے ان لوگوں کو جو ایمان کے ساتھ تقوی لائیں گے۔ جب بار بار تقوی کی بات آتی ہے تو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جانا جائے کہ تقوی ہے کیا، کیونکہ بعض دفعہ ہم چند چیزوں کو تقوی کا نام دے کے انہی کے اوپر رہتے ہیں، اور بعض دفعہ تقوی شاید بہت چھوٹی اور معمولی سی نیکی کا نام ہوتا ہے۔ اسے ہم دیکھتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے عیش و آرام اور لذات کے لیے ایسے خزانے پیدا فرمائے ہیں جو ہر ذی روح کے وہم و گمان سے دور، امید و رجا سے بلند اور خواہشات سے ماورا ہیں۔ لیکن اس کے حصول کی بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کے مقابلے میں سرنگوں کر دے، اپنے اعمال اور عادات کی اصلاح کرے، اپنے عقائد اور نظریات کو شرک اور بدعت کی آمیزش سے محفوظ رکھے۔ اسی صورت میں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے منزل مقصود کو پا سکے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر اسی راؤنڈز میں دیکھتے ہیں کہ اور کیا ایسی جنتوں ہیں، کیا ایسے تقویٰ کی باتیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اور جنت کو مزید اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں ان درجات تک پہنچا دیں۔ اب ہمارا ایک جنرل راؤنڈ ہے جس میں اسی طریقے سے 2 لیبس میں سوال ہوں گے، پہلے اجتماعی سوالات اور پھر اس کے بعد انفرادی سوالات ہوں گے۔ اس میں یعنی جنت کے حوالے سے مختلف باتیں اور مختلف چیزوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ جی، اور سب میں لوٹا دی جائے گی۔ وہ شہید کیوں ہوتی ہے جنت؟ حدیث میں آتا ہے یہ بھی۔ دراصل ان کو جو سلیبس دیا گیا تھا وہ ان کو معلوم ہے، اس سلیبس میں جو احادیث تھی یعنی ان کے اندر سے اسپیسیفکلی سوال ہے۔ جی، یلو ٹیم آپ مشورہ کر سکتے ہیں، 10 سیکنڈز ہوتے ہیں آپ کے پاس۔ مسلمانوں کے فوت شدہ بچوں سے جنت میں کیا معاملہ کیا جا رہا ہے؟ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پرورش کرتے ہیں۔ بالکل، جواب درست ہے۔ حضرت ابراہیم حضرت سارہ ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور وہ قیامت کے روز ان کے والدین کو یعنی وہ بچے ان کے والدین کو سپرد کر دیے جائیں گے۔ بلو ٹیم، دنیا میں پائے جانے والے ایک پتھر، ایک درخت اور ایک پھل کا نام بتائیے جو در حقیقت جنت کے ہیں۔ پتھر حجر اسود، اور پھل جو ہے وہ اجوا کھجور، اور درخت جو ہے زیتون کا درخت۔ جواب درست ہے۔ پنک ٹیم، سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اہل جنت کے کس طرز عمل کا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہدایت کا پانا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بالکل، اللہ کا شکر ادا کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی جنت میں جانے کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جی، اب انفرادی سوالات، شفل کر لوں سوال یا رہنے دوں؟ جانے دوں؟ اچھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ شاید سوال سیٹ ہوئے ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خوشخبری دی ہے کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں۔ اس موقع پر ایک صحابی بولے، اے اللہ کے نبی دعا کریں اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ یہ کون سے صحابی تھے؟ حضرت عکاشہ بن محسن۔ جواب درست ہے، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ۔ جی، نیکسٹ کوشچن ہے، حدیث میں آتا ہے من خوف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، اس کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جو شخص خوف رکھتا ہے وہ منزل کی طرف جلدی چلتا ہے، اور جو جلدی چلتا ہے وہ منزل کو پا لیتا ہے۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جنت کے حوالے سے کہ جو جنت کو پانے کا شوق رکھے یا اس کو کھونے سے ڈرے تو وہ اس کے لیے صحیح کرے۔ شاباش، محنت کرے، کوشش کرے، جواب درست۔
جی سوال ہے کافر کی جنت کہاں ہے؟ کافر کی جنت دنیا ہے. اور آپ کو یہ جواب آتا تھا یا انہوں نے بتا دیا ہے؟ نہیں آتا. ٹھیک ہے، دنیا کو کافر کی جنت کہا گیا ہے. جنت کے دروازے کب کھلتے ہیں؟ جنت کے دروازے ہر جمعرات اور پیر کو کھلتے ہیں. اس کے علاوہ رمضان بھی کھلتے ہیں. جی رمضان کا پورا مہینہ بھی کھلے رہتے ہیں اور ہر سوموار اور جمعرات کو بھی کھلتے ہیں. جواب درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کتنے افراد بیک وقت جنت کے دروازے میں داخل ہو سکیں گے اور ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ 70,000 کا آتے ہیں اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. کی طرح چمک رہے ہوں گے. جواب درست ہے. یلو ٹیم، بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے لوگ باب الایمن کے علاوہ کس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے؟ جس دروازے سے بھی وہ جانا چاہیں گے. جواب درست ہے. باب الایمن کے علاوہ جنت کے دوسرے تمام دروازوں سے بھی وہ داخل ہو سکیں گے. جی دوسرا سوال ہے یلو ٹیم سے، جنت کے خازن فرشتے اہل جنت کو کیا کہیں گے؟ مبارک ہو، خوشحال ہوئے تم، اور ان پر سلام پیش کریں گے. بالکل، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام ان کی بات آتی ہے، سلامتی ہو. جی جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون کھلوائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اہل جنت کا تکیہ کلام کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم. جواب درست ہے. آپ جواب بدل بھی لیتی تب بھی آپ کا یہی جواب درست مانا جاتا. جی وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے ان کے بارے میں کہا گیا ہے لا تسمعوا فیہا لاغیہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں. لا تسمعوا فیہا لاغیہ. جی آپ لوگوں نے جواب نہیں دینا ابھی. لا تسمعوا فیہا لاغیہ. بچا لیے گئے اور کامیاب ہو گئے. کہ وہ سلام ٹائم از اوور. اس کا مطلب ہے کہ وہ جنت میں کوئی لغو بات یا بیہودہ بات نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے، لاغیہ لغو سے ہے. جی بلو ٹیم، لاسٹ راؤنڈ ہے، انفرادی سوالات ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہماری ٹیمز میں سے کوئی ایک کوالیفائی کر جائے گی ایک اور فائنل راؤنڈ کے لیے. یعنی ان میں سے بھی پھر ہم ایک فرسٹ پرائز کے لیے انشاءاللہ چوز کریں گے. جی سوال ہے دنیا اور جنت کی کون سی چیزیں ایک جیسی ہیں؟ جی جواب درست نہیں ہے. کوئی بھی چیز جنت کی دنیا جیسی نہیں ہے سوائے ناموں کے. ٹھیک ہے، کھجور تو بڑے بڑے مٹکوں برابر ہوگی. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی چیز جنت کی دنیا جیسی نہیں ہے سوائے ناموں کے. جی مشابہ ہو سکتی ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہیں. جی نیکسٹ کوشچن ہے اہل جنت کو کس چیز پر سب سے زیادہ حسرت ہوگی؟ ان کا وہ وقت جو انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا. بالکل، اس لمحے پر ان کو حسرت ہوگی کہ جو انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا. جنت میں نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. نیکسٹ کوشچن ہے دنیا میں موجود کوئی سی دو نہروں کے نام بتائیے جو دراصل جنت کی ہیں. نیل اور فرات. جواب درست ہے. دو اور نہروں کا ذکر آتا ہے حدیث میں، سیحان، جیحان، فرات اور نیل. جو ان چاروں کا محل وقوع بتائے گا اس کے لیے ایک اسپیشل گفٹ ہے. آپ میں سے ان چار نہروں کا محل وقوع کہاں پائی جاتی ہیں؟ سیحان، جیحان، فرات اور نیل. جی آپ چاروں کا بتانا ہے. جی نہیں، دنیا میں ہے جناب. ہم کہہ رہے ہیں دنیا میں موجود ہیں یہ جنتیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی ہیں. جی یہ اسپیشل سوال ہے. جو اس کا محل وقوع بتا دے گا ان چاروں کا اس کے لیے ایک اسپیشل گفٹ ہے. ایک ہے صرف افریقہ میں. ادھر نیل ہے نا، نیل تو ایجپٹ میں ہے، یہ سب کو پتا ہے. فرات، جیحان اور سیحان کہاں پر ہیں؟ جی آپ کہاں ہے؟ جی ادھر سے آپ. جی کوئی بتا سکتا ہے جس کو کنفرم پتا ہو؟ جی نہیں، تکا نہیں لگانا. نیل ایجپٹ میں ہے، فرات عراق میں ہے، سیحان اور جیحان ترکی میں ہے.
لہٰذا وہ اسپیشل گفٹ میرے لیے. چلیں جی, آپ سے سوال ہے, بلو ٹیم لاسٹ پارٹیسپینٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان کے تو کوئی گناہ نہیں, تو ان کو کیا جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نہ ان کی نیکیاں ہوں گی کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے, تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. ایک یہ کہ وہ جنت میں یعنی کہ خدمت کریں گے, خدمت کے لیے مامور ہوں گے, اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے وہ بڑے ہو کر کیسے اعمال کریں گے. یعنی فوت ہو جانے کے بعد کی بات ہے نا, تو یہ بات درست ہے کہ وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے. ٹھیک ہے, یعنی مشرکین کی جو اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی ہے تو انہوں نے نہ کچھ نیک اعمال کیے کہ وہ جنت میں جاتے, نہ انہوں نے برے اعمال کیے کہ وہ جہنم میں جاتے, تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا کہ وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے. جی, پنک ٹیم جواب درست ہے ان کا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا, کیا فرمایا؟ تم اپنے رب کو جنت میں اس طرح دیکھو گے, بلا تکلف اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو بلا زحمت دیکھتے ہو. جواب درست. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. دوسرا سوال ہے, جنتیوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی, حدیث میں مثال کے طور پہ کس خواہش کا ذکر آیا ہے؟ وہ جس شخص نے کہا تھا کہ جنت میں گھوڑے ہوں گے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں گھوڑے ہوں گے اڑنے والا. اس کے علاوہ کھیتی کا بھی آتا ہے کہ اس شخص نے کہا تھا کہ اگر میں وہاں کھیتی باڑی کرنا چاہوں. جی, دوسرا جواب ان کا درست ہے, مان لیں. نہیں, میں ججز سے پوچھ رہی ہوں. جی, اچھا, آپ کے خیال میں سوال درست نہیں ہے؟ جنتیوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی, حدیث میں مثال کے طور پہ کس خواہش کا ذکر آیا ہے؟ جواب درست نہیں ہے نا, کیونکہ خواہش یہ کہ کیا کرنے کی, کچھ کرنے کی خواہش. ٹھیک ہے, باقی تو یہ ہے کہ واقعی ہر خواہش پوری ہوگی, لیکن کچھ ایکسٹرا کرنے کی خواہش جو ہوگی ان کی, اس میں آتا ہے کہ ایک شخص کہے گا کہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں, تو اس کو کھیتی باڑی کرنے کی اجازت دی جائے گی. وہ شخص بیج ڈالے گا اور آنے واحد میں وہ اگ کر بڑا ہو جائے گا اور پک کر کاٹنے کے لائق ہو جائے گا. جی, تیسرا سوال ہے پنک ٹیم سے. سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس سے جنت کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ جنت ایک ایسی چیز ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی دل میں اس کا تصور ہے. بالکل, جنت کی نعمتوں کا علم جو ہے وہ کسی کو نہیں ہے اور اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. جواب درست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی خوشخبری دینے کے علاوہ صحابہ کے 3 گروہوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جنتی ہونے کا کریڈٹ دیا تھا. یہ کون سے گروہ تھے؟ ایک وہ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا اور ایک بیعت رضوان کرنے والوں نے. 3 گروہ کی بات کی ہے میں نے. مہاجرین کی بات بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور حدیث میں مہاجرین کی بات بھی آتی ہے کہ وہ بھی یعنی جنت میں ایک ایسا گروہ جو ہے وہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی, جواب درست نہیں ہو سکا. جنتیوں کے خادموں کو قرآن میں کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ موتیوں سے. چھپے ہوئے موتی یا بکھرے ہوئے موتیوں سے. ٹھیک ہے جی, جواب درست ہے. اب ہم انتظار کرتے ہیں اس کو. اسے ایک دن چننے اور کاٹنے کا ضرور آتا ہے. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہر کوئی صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے, کوئی اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے, کوئی اسے آزاد کر دیتا ہے تو کوئی اسے ہلاک کر دیتا ہے. اصل یہ ہے کہ ہم نے سارا دن میں کیا کمایا. تو اس لیے ہر لمحے اللہ سے ڈرتے ہوئے, تقوی کا سوال کرتے ہوئے یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ہر اگلا لمحہ ہمیں جنت سے قریب کر رہا ہے یا دور کرتا ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ راؤنڈ کی طرف. اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم, اور اب یہ اسکور بورڈ جو ہے وہ جو وننگ ٹیم ہے اس کا بتائے گی, یعنی ان چاروں ٹیموں میں سے کون سی ہے جو ون کیا ہے انہوں نے یہ کوئز. اورنج ٹیم کا سکور ہے مجموعی 129, یلو ٹیم کا سکور ہے 144, بلو ٹیم کا سکور ہے 158, پنک ٹیم کا سکور ہے 132. اس کے مطابق بلو ٹیم آج کے کوئز کی کامیاب ٹیم قرار پائی ہے. تکبیر.
ٹھیک ہے جی. اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ کسی ایک کو ہم ایک اسپیشل پرائز بھی دیں. تو اس کے لیے ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہر ٹیم میں سے جس انڈیویجول شخص کا سکور ہائیسٹ رہا ہے وہ ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیے ہیں. ان 4 اسٹوڈنٹس کا ہم آپس میں مقابلہ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان 4 میں سے فرسٹ کون ہے. ٹھیک ہے جی. اورنج ٹیم میں سے طلعت فاطمہ ہیں جن کا سکور ہائیسٹ ہے. یلو ٹیم میں سے میمونہ تنویر ہیں. آپ لوگ تھوڑا سا اپنی ہی ٹیم میں سے آگے ہو جائیے. بلو ٹیم میں سے مریم یعقوب ہیں اور پنک ٹیم میں سے مبین نیاز ہیں. اب صرف ان سے سوال ہوں گے. چند سوال کرتے ہیں اور جو ایک سوال دینے کے بعد ایک سوال کا جواب نہ دے سکا تو اس سے پھر دوبارہ سوال نہیں ہوگا, لیکن اگر صحیح دے دیا تو پھر دوبارہ سوال ہوگا. ٹھیک ہے جی. جی ادھر سے طلعت فاطمہ سے سوال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 3 آدمیوں کا شوق رکھتی ہے. یہ کون 3 خوش نصیب ہیں؟ یہ 3 خوش نصیب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا جنت شوق رکھتی ہے. جی میمونہ تنویر سے سوال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے دیکھا تھا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جواب درست ہے. سوال ہے جنت میں کس قاری قرآن کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی؟ حارثہ بن نعمان. جواب درست ہے. شخصیت بتانی ہے آپ نے. ان کے متعلق آیت نازل ہوئی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِ عبداللہ بن سلام. ابھی میرا سوال مکمل بھی نہ ہوا تھا. جواب درست ہے. جی طلعت فاطمہ سے سوال ہے. 10 صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے ایک ہی حدیث میں, جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. حدیث کے مطابق ترتیب وار ان کے نام بتائیے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست نہیں ہو سکا. علی کے بعد طلحہ پہلے ہیں, پھر زبیر, پھر عبد الرحمن بن عوف, پھر سعد بن ابی وقاص اور پھر سعید بن زید. جی اب 3 پارٹیسپینٹس ہیں. وہ کون سے صحابی تھے جو یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سن کر گھر بیٹھ گئے اور سمجھے کہ میں تو جہنمی ہو گیا؟ حضرت ثابت بن قیس. جواب درست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا بلکہ وہ تو جنتی ہے. جی اہل جنت کو, ادھر سے سوال ہے مریم سے, اہل جنت کو جنت میں سب سے بڑی کامیابی کون سی نصیب ہوگی؟ جنت میں داخلہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کا جیتا. جواب درست نہیں ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کی رضامندی سب سے بڑی کامیابی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک حصہ ہے وَمَا فِي الْجَنَّةِ عَذَابٌ. اس کا کیا مطلب ہے؟ جی آپ میں سے کوئی جواب دینا چاہے گا؟ جی جنت میں کوئی آدمی کنوارا نہ ہوگا, بن بیاہ نہ رہے گا. ٹھیک ہے, اور اسی لیب کے ساتھ مکمل ہو گئے. جی یلو ٹیم سے میمونہ تنویر ہمارے فرسٹ پرائز کی مستحق قرار پائی ہیں. بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جنت کے بلند درجات عطا فرمائے. انعامات دینے کے لیے استاذہ محترمہ کو زحمت دوں گی. آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور الحمدللہ کوئز کی تیاری میں بہت محنت کی گئی, بہت اچھے سوالات بنائے گئے اور بہت ویل بیلنسڈ تھا, بہت ساری چیزیں کور ہو گئی. پارٹیسپینٹس کے حوالے سے بھی یہ کہ کچھ لوگوں کی تیاری کافی اچھی تھی, کچھ لوگوں نے تیاری کی ہوگی لیکن میری طرح وقت پہ بھول جاتے ہیں. تو لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس سے زیادہ بہتر تیاری کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو کوئز ہوگا اس میں آپ اور زیادہ محنت کریں گے کہ اتنا تیزی سے مقابلہ ہو کہ سوال ابھی آدھا ہی منہ میں ہو تو جواب آ جائے, کیونکہ میرے خیال 2 کتابوں پر مبنی تھا اور اگر ان کو 2-4 دفعہ پڑھ لیا جاتا تو کوئی بھی سوال رہتا نہیں. لیکن انشاءاللہ یہ ایک ایکسپیرینس تھا, اس ایکسپیرینس سے مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت میں داخل کرے اپنی رحمت کے ساتھ بلا حساب. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا دے, جنہوں نے کوئز تیار کیا, جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور جنہوں نے اس کو سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.